بادشاہ تھا دنیا کا، کیونکہ پوری دنیا پہ حکومت تھی، ہر بندہ اس کا حکم مانتا تھا، ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا، تو لہٰذا اس نے پوری دنیا پہ حکومت بنا کے رکھی، ہر ایک کو ڈراتا۔ اب جب اس کا وقت تھا، اس کا زمانہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس کی پاور تھی، یہ سب کو ڈرا کے اپنی عبادت کروایا کرتا تھا، معاذ اللہ اپنے آپ کو خدا کہتا اور اپنی پرتش کروایا کرتا تھا، اپنی عبادت کروایا کرتا تھا، اپنی تعبدی کروایا کرتا تھا۔ اب اسی کا زمانہ چل رہا تھا نمرود کا، کہ ایک دن نمرود نے خواب دیکھا، کہتا میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر ایک مینڈا آیا، اس نے آ کے میرا جو سٹیج تھا، میرا جو تاج تھا، میرا جو بیٹھنے والا تخت تھا، اس کو اپنے سینگوں سے اڑا کے پھینک دیا۔ بڑا پریشان ہوا، نجومیوں کو اکٹھا کر دیا۔ علامہ سبوی کہتے ہیں کہ علامہ سدی فرماتے ہیں کہ ایک خواب اس نے یہ دیکھا کہ ایک ستارہ چمکا آسمان پہ، اس نے باقی ستاروں کی روشنی ختم کر دی، چاند سورج کی روشنی ختم کر دی، ساروں کے اوپر غلبہ پا گیا۔ یہ انتہائی پریشان ہوا، خوف و ہراس میں آیا۔ صبح کو معبرین، تعبیر بتانے والوں کو اکٹھا کیا، ان کو پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ، میں نے خواب دیکھا ہے، یوں ستارہ آیا، اس نے چمک دمک کی، ساری دنیا اس کے جو ہے چمک دمک سے کمزور پڑ گئی۔ معبرین کہنے لگے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تیری سلطنت کے اندر، تیری بادشاہت کے اندر ایک ایسے بچے کی ولادت ہونے والی ہے، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ یہ جو تیری سلطنت ہے اس کو ختم کر دے گا اور تجھے بھی ختم کر دے گا، یعنی نہ تو رہے گا نہ تیری سلطنت رہے گی، وہ بچہ ان قریب پیدا ہونے والا ہے۔ نجومیوں نے جب یہ بتایا، اب اس کو تو جان کے لالے پڑ گئے، حکومت کا لالا پڑ گیا، لالچ آ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ جتنے میری مملکت کے اندر، میری سلطنت کے اندر، بادشاہت کے اندر، میرے شہر کے اندر جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب کو مار دیا جائے۔ اب جو بچہ پیدا ہوتا اس کو مار دیا جاتا۔ اب ایک اور اس کو خدشہ تھا کہ پیدا ہونے والے تو مار دیے، میں کیوں نہ پیدا ہی نہ ہونے دوں، کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو۔ اب کیا ہوتا، عورت اور مرد کو جدا کر دیا گیا، یعنی کہ مرد اپنی عورت کے پاس نہیں جا سکتا، ان دونوں کے درمیان فرق رکھا گیا۔ ہر 10 عورتوں کے اوپر ایک مرد مقرر کر دیا گیا کہ جو ان کو اپنے خامند کے پاس نہیں جانے دے گا، نہ خامند کے پاس عورت جائے گی، نہ کبھی بچہ پیدا ہوگا۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آئے تو ان کی والدہ طہر سے تھی، یعنی پاکیزہ ایام تھے، حیض کے ایام نہیں تھے، ان کے پاکیزہ ایام میں آئے، رات سوئے تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور حضرت ان کی والدہ کے پیٹ میں منتقل کر دیا۔ اب نجومی صبح کو دربار میں آگے حیرانگی کی حالت میں، اور آگے کہنے لگے نمرود جس کا ڈر تھا نا، وہ بچہ اب باپ کی کمر سے اپنی ماں کے پیٹ میں آ گیا۔ جب نمرود نے یہ سنا بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا۔ اس نے کیا کیا، جتنی عورتیں تھیں سب کو اکٹھا کر کے ایک قید خانے میں رکھ دیا۔ اب جس عورت کو شک پڑتا کہ یہ حاملہ ہے، اس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، اس کو قید کر دیتے، بقیہ کو چھوڑ دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، ان کو جب سپاہیوں نے دیکھا تو محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ حاملہ ہے یا ان کا بچہ ہونے والا ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم کی ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت ابراہیم کی والدہ پریشان ہوئی کہ اب میں کیا کروں، اگر بچے کو ولادت جنم دیتی ہوں تو یہ تو جو نمرود کے سپاہی ہیں یہ بچے کو لے جائیں گے اور بچے کو قتل کر دیں گے، اب میں کیا کروں۔ حضرت ابراہیم کی والدہ اسی پریشانی کے عالم میں، اسی جو ہے ششوپن کے عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلی، یہاں تک کہ چلتے چلتے جنگل میں چلی گئی۔ جنگل میں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو درد ذیل شروع ہو گئی۔ اب جب درد ذیل شروع ہوئی تو ساتھ ایک غار تھی، جان کے مارے اسی غار میں جا کے بیٹھ گئی۔ وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تو بچہ پیدا ہوا۔ ایک طرف تو خوشی تھی کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، ایک طرف غم تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، پہچان لیا تو میرے بچے کو مار دیا جائے گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں بچے کو غار میں رکھا، پتھر اٹھائے، غار کا دروازہ بند کیا، گھر واپس آ گئے۔ اب اکلوتے بچے کو چھوڑ کے، اور ایک ہی اللہ نے بچہ عطا فرمایا، اور اسی بچے کو غار میں چھوڑ کے آ جانا یہ بڑی آزمائش کی بات تھی۔
حضرت ابراہیم کی والدہ کہتے ہیں جب تیسرا دن ہوا نا تو میں پریشانی کے عالم میں چھپتی چھپاتی لوگوں سے ڈرتی ڈرتی اس غار میں پہنچی۔ کہتی جب میں غار میں گئی تو میں نے جا کے دیکھا کہ میرا بچہ اپنا انگوٹھا چونگ رہا تھا، یعنی کہ انگوٹھے کو چوس رہا تھا، انگوٹھے کو اپنے منہ میں ڈال کے جیسے بچے چوستے ایسے چوس رہا تھا۔ اب چوستے چوستے کہتے کہ جب میں نے دیکھا تو بچہ میری طرف دیکھ کے مسکرایا، میں سمجھ یہ کہ مرا نہیں ابھی زندہ ہے۔ علامہ سدی فرماتا ہے تفسیر بغوی میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت ابراہیم کو غار میں پایا تو فرمایا کہ جبریل جاؤ ذرا چلے جاؤ۔ حضرت جبریل حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور آ کے حضرت ابراہیم کے ہاتھ پہ پھونک لگائی تو اللہ رب العالمین نے انگوٹھے سے پانی کی نہر کو جاری کر دیا، انگلی سے شہد کی نہر کو جاری کر دیا، ساتھ والی انگلی سے دودھ کی جو ہے نہر کو جاری کر دیا، آگے والی انگلی سے کھجور کے پانی کو اور کھجور کے پھل کو جاری فرما دیا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے جب سمجھنے کی بھی حاجت نہ تھی تب اللہ مجھے 5 انگلیوں سے رزق عطا فرماتا تھا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اے بندو پریشان نہیں ہونا، جو رب مجھے 3 دن کی عمر میں غار میں بھوکا نہیں مرنا دیا تھا، آج رب اگر میں جوان ہو گیا ہوں مجھے رزق بھی دے گا، میرے بچوں کو رزق بھی دے گا، کیونکہ رب فرماتا ہے بندے عبادت کرنا تیرا کام ہے، اس عبادت پہ تجھے رزق بھی دینا، بخشش کا پروانہ دینا خالق کائنات کا کام ہے۔ تو سامعین محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اب جب حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی نجوم اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے نمرود اب تو بچ نہیں سکتا، جو بچہ تھا وہ پیدا ہو گیا ہے، اس کی ولادت ہو گئی ہے، اب تیری جو بادشاہت ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گی۔ نمرود نے کم و بیش 70 لاکھ کے قریب بچے مروا دیے، جہاں جہاں خبر ملتی کوئی بچہ 1 سال کا 1.5 سال کا 2 سال کا سب مروا دیتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ کسی نے لکھا کہ 7 سال، کسی نے 13، کسی نے 17 سال۔ تفسیر بغوی علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ 13 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے پرورش پاتے رہے۔ اب 13 سال کی عمر ہوئی جب حضرت ابراہیم غار سے باہر نکلے تو حضرت ابراہیم کی ماں دیکھ کر پہچان نہ سکی، وہ حیران ہوگی کہ ہو 13 سال کا بچہ اور اتنا بڑا جوان ہو جائے، اتنا عظیم ہو جائے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ دنوں میں ہفتہ اور ہفتہ میں مہینہ اور مہینے میں سال کے برابر جوان ہوتا گیا، اور جب 13 سال کی عمر میں باہر آئے تو دیکھنے والا کہتا کہ یہ 25 سال کا مرد نوجوان ہے، کیونکہ انہیں بڑی جلدی پرورش پائی۔ اب جو ہی آئے باہر آ کے دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھا، آتے ہی رب تعالیٰ کی عبادت کا اعلان کر دیا کہ لوگوں خدا ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب ذرا ہم اپنے دماغ میں سوچیں کہ پوری سلطنت، چھوٹا ملک نہیں، کوئی 2 ملک نہیں، 3 ملک نہیں، کوئی یونائٹڈ نہیں، کوئی ایک اسٹیٹ نہیں، مکمل بڑے اعظم نہیں، پوری دنیا، اس کے اوپر حکومت کرنے والا نمرود اور بادشاہ، ظالم ترین بادشاہ، اور کیسا بادشاہ، کتنی اس کے پاس طاقت تھی، کتنا جادو تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نمرود کا جو دربار تھا، اس کے دربار کے دروازے پہ ایک درخت تھا جس کا بالکل بھی سایہ نہیں تھا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، کہتے سایہ نہیں تھا، لیکن جب ایک بندہ آ کے کھڑا ہوتا اس کا سایہ اس بندے پہ آ جاتا، دوسرا کے کھڑا ہوتا اس پہ بھی سایہ ہو جاتا، تیسرا آتا سایہ ہو جاتا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں 1 لاکھ بندہ اس درخت کے نیچے آ کے کھڑا ہوتا، درخت 1 لاکھ بندے کو سایہ دیتا، لیکن اگر 1 لاکھ سے بندہ ایک بھی بڑھ جاتا سبھی دھوپ میں آ جاتے، اتنا جادو تھا اس کے پاس۔ پھر کہتے ہیں نمرود نے حکم جاری کیا تھا کہ صبح کو اپنے گھروں سے چیزیں لا کے میرے تالاب میں ڈالو، شام کو نکال لیا کرو۔ اب ایک بندہ آیا، اس نے جو ہے پیالہ دودھ کا ڈالا، دوسرے نے پانی کا، تیسرے نے شکر کا، جو جو سامان آتا گیا لوگ ڈالتے جاتے، سارا دن ڈالتے رہتے، ہلتا رہتا، آپس میں مکس ہو جاتا۔ لیکن جب شام ہوتی، کس نے دودھ ڈالا تھا وہ پیالہ آگے ڈرتا تو اس میں دودھ آ جاتا، پانی والا پیالہ آگے کرتا تو اس میں پانی آ جاتا، جس نے شکر ڈالی تھی شکر والا آگے کرتا اس میں شکر آ جاتی۔ اتنا جادو کیا ہوا تھا، اتنی طاقت کہ اگر چاہتا تو ہوا میں اڑ جاتا، لشکر بناتا، اس کا لشکر ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا، آسمانوں کی طرف چلا جاتا، جنات اس کی بات مانا کرتے تھے کیونکہ اس کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، رب کی نافرمانی کرتا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے یہ نہیں دیکھا کہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے،
یہ نہیں دیکھا کہ پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ جادوگر اس کے پاس ہیں۔ حضرت ابراہیم نے آتے کہا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لوگ نہ سمجھے، ان نے پھر دلیل سوچی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کا وقت ہوا، ستارہ چمکا، بعض نے لکھا کہ مریخ یا بعض نے لکھا کہ مشتری سیارہ، جو آپ مطالعہ پاکستان پاک اسٹڈی میں پڑھتے ہیں کہ 12 سیارے ہیں، ان میں بعض نے لکھا کہ مریخ کا سیارہ چمکا یا مشتری کا سیارہ چمکا۔ اس کو دیکھا تو حضرت ابراہیم لوگوں کو کہتے ہیں اہذا ربی، اے لوگوں کیا یہ میرا رب ہے؟ اس تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارہ غروب ہو گیا، ختم ہو گئی چمک۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جو ڈوب جاتا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد چاند نکل آیا، چاند خوب چمکا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اہذا ربی، اے لوگوں کیا یہ میرا رب ہے؟ اس کو میرا رب بناتے ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد رات گزر گئی، چاند بھی ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جو ختم ہو جائے میں اس کو خدا نہیں مانتا۔ اب سورج چمکا پوری آب و تاب سے، ہر چیز روشن کر دی، اندھے کے بعد میں جو نظر کم آنے والا ہے اس کو بھی سوئی نظر آنا شروع ہوگی۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے اے لوگو اہذا ربی، کیا یہ سورج میرا رب ہے؟ اب لوگوں نے حیران ہو کے کہا کہ ہاں سورج ہی تیرا رب ہے۔ شام کا وقت ہوا، سورج بھی غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے لوگو نہ چاند میرا رب ہے، نہ ستارہ میرا رب ہے، نہ یہ سورج میرا رب ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو چاند کو بھی بناتا ہے، جو سورج کو بھی بناتا ہے، جو ستارے کو بھی بناتا ہے۔ لوگو آؤ اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جس نے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ نہیں ابراہیم ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بلاؤ اپنے بت کو، اگر تیرا بت تیری بات سن لے تو سمجھا جائے یہ خدا ہے۔ لیکن بتوں کو بلایا گیا، بت بولے بھی نہیں، نہ کچھ بولے، نہ اٹھا سکے، نہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ لوگو یہ رب نہیں ہو سکتے، رب تو وہ ہوتا ہے کہ دل میں بندہ سوچتا ہے کہ اللہ رزق چاہیے، اللہ رزق دے دیتا ہے۔ دعائیں مسلمان دل میں کرتا ہے، اللہ عرشوں پہ سن کے اس کی دعائیں قبول فرما دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت ابراہیم نے دلیل اس وقت یہ رکھی کہ یہ چاند ستارے رب نہیں ہے، رب وہی ہے کہ جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ جب یہ بات ہوئی، چلتی چلتی بات نمرود تک پہنچ گئی۔ نمرود کے دربار میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، بات ہوئی، نمرود کہنے لگا چلو میرے ساتھ مناظرہ کر لو۔ اب یہ مناظرہ بڑے طریقے کتابوں میں لکھا ہے، علامہ بغوی میں اور علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں مناظرہ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم فرمانے لگے کہ خالق کائنات اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ نمرود کہنے لگا رب میں ہوں۔ توجہ رکھیے گا، اسی مناظرے کے اندر میں نے آپ کو مسئلہ نور و بشر کا سمجھانا ہے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور و بشر کا مسئلہ ہے نا، میں نے اسی آپ کو مناظرے میں وہ سمجھانا، لیکن توجہ ادھر رکھیے گا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے خلیل جاتے ہیں، جا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمرود کہتا ہے رب میں ہوں۔ حضرت ابراہیم سے نمرود نے دلیل مانگی کہ بتاؤ تیرا رب کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اب نمرود تھا، عقل ہے کوئی نہیں تھی، کہتا ہے جب عقل مر جاتی ہے تو اس وقت بندہ پھر ایویں جلیاں مارتا ہے۔ نمرود نے کہا اچھا، حکم دیا جو بندہ پھانسی پہ لٹکا رہا ہے نا اس کو اتار کے میرے پاس لے آؤ، اور جو گلی سے گزر کے جا رہا ہے اس کو بھی لے آؤ۔ اب جو پھانسی پہ لٹک رہا تھا نا، آخری سانسیں چل رہی تھی، وہ تھا موت کے عالم میں، اور جو گلی میں جا رہا تھا وہ زندہ تھا۔ نمرود نے جو گلی میں جا رہا تھا اس کو مار دیا، اور جو پھانسی پہ تھا اس کو معاف کر دیا۔ اور کم عقل بندہ کہنے لگا کہ دیکھو ابراہیم جو مار رہا تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا، اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مار دیا، لہذا جو تیری دلیل ہے یہ کامل مجھ میں بھی پائی جاتی ہے، لہذا میں بھی خدا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم نے ایک بڑا پہاڑ سوال آگے رکھا۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ کیا فرمایا؟ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ اب دلیل کیا دی کہ خدا اس کو مانوں گا جو سورج کہاں سے نکالے؟ مغرب سے۔ جو سورج کہاں سے نکالے؟ بولو کہاں سے نکالے؟ مغرب سے۔ اب آپ نے بولنا اس طرح، مجھے امید نہیں آپ کو سمجھ آئے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ دلیل الوہیت، رب ہونے کی دلیل یہ مانوں گا کہ سورج مغرب سے نکال۔
یعنی کہ حضرت ابراہیم کی دلیل الوہیت کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے نکالنا، سورج کا مغرب سے نکالنا یہ دلیل الوہیت ہے۔ اب ان کی دلیل الوہیت یہ سنیں۔ اب آئیں، مقام ابوا کا وقت تھا، مقام ابوا پہ تھے سرکار اور حضرت علی بھی، صحابہ بھی موجود تھے۔ سورج غروب ہو گیا، سورج کیا ہو گیا؟ بولو، سورج کیا ہو گیا؟ غروب ہو گیا۔ اور سورج غروب کہاں ہوتا ہے؟ مغرب میں۔ کہاں ہوتا ہے غروب؟ مغرب میں۔ اب حضرت علی کی نماز عصر ہو گئی قضا، کریم آقا علیہ السلام نے سورج کو اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا۔ سورج، بولو، سورج پلٹ آیا۔ جب یہ سورج پلٹا تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جو مغرب سے سورج نکالے وہ میرا خدا ہے، وہ میرا کیا ہے؟ خدا مان لوں اگر جو مغرب سے سورج نکال لے۔ اب آقا علیہ السلام نے جب مقام ابوا کے اوپر مغرب سے سورج نکال دیا تو حضرت ابراہیم کے دلیل قرآن کہتا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں۔ قرآن ہمارا کہتا ہے کہ ہمارا دین حضرت ابراہیم کی ملت ہے، حضرت ابراہیم کا دین ہمارا دین ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کہتے ہیں جو سورج مغرب سے نکالے وہ میرا خدا ہے۔ ادھر کریم آقا علیہ السلام نے جب سورج مغرب سے نکال دیا تو اب باتیں سامنے آ گئی کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں خدا اس کو مانوں گا جو سورج مغرب سے نکالے۔ ادھر تو مدینے والے نے سورج مغرب سے نکال دیا۔ اب انہی نجدیوں نے بھلا کیا نہ تھا، آقا نے سورج مغرب سے نکال دیا معاذ اللہ، پھر آقا علیہ السلام بھی خدا بن گئے۔ اللہ نے ساتھ ہی قرآن میں اعلان فرما دیا، حبیب قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب اعلان فرما دو، اے لوگوں مجھے خدا نہیں سمجھنا، اے لوگوں مجھے خدا نہیں سمجھنا۔ مانا کہ میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے لیکن چاند بنانے والا خدا ہے، مانا کہ میں نے سورج کو پلٹا دیا۔ حضرت ابراہیم کی دلیل یہ تھی کہ جو سورج مغرب سے نکالے وہ سورج مغرب سے نکالنے والا خدا کے درجے میں جائے گا، خدا کے ساتھ مقابلے میں آئے گا۔ لیکن مدینے والے مصطفیٰ نے سورج نکالا کہیں لوگ خدا نہ سمجھ لیں، ساتھ ہی اعلان فرما دیا، اے لوگوں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، مجھے خدا نہ سمجھ لینا۔ آج ملا کہتے ہیں کہ جناب نبی کو قرآن نے کہا کہ نبی صرف بشر ہے، نور نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا اگر نبی کو رب بشر نہ کہتا، اللہ نہ فرماتا کہ نبی تو بشر ہے، تو پھر یہ نبی اور حضرت ابراہیم کی دلیل آپس میں ٹکرا جاتی، آپس میں آمنے سامنے آ جاتی، اور اسلام کی چیزیں آمنے سامنے نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل الوہیت یہ مانگی کہ سورج مغرب سے نکلے، آقا نے نکال دیا، معاملہ اٹک گیا۔ کریم آقا نے ساتھ اعلان فرما دیا، بندو خدا ایک ہے لیکن اللہ نے مجھے اتنی طاقتیں دی ہیں کہ میں سورج مغرب سے بھی نکال سکتا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات جو سمجھانی، اس کے تحت حضرت ابراہیم کہیں کہ رب ہر کام پہ قادر ہوتا ہے، ہر چیز پہ مختار ہوتا ہے۔ اب رب جو مختار ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم نے دلیل مانگی سورج پلٹاؤ، یعنی کہ جو سورج پلٹائے اس کے پاس بڑی قدرت ہے، اس کے پاس بڑی طاقت ہے۔ میں نے کہا جب میرے نبی نے سورج پلٹایا، سورج نکال دیا، سورج واپس آ گیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور نبی خدا بھی نہیں ہے، نبی نبی ہے لیکن ہے خدا جس نے چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، اور ہے نبی جس نے چاند واپس بلایا، جس نے سورج واپس بلایا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب ان کے درمیان کیا مقابل کریں گے، کیا چیز رکھیں گے؟ تو اگر ملا شرک کا فتویٰ نہ لگائے تو میں یہ مسئلہ سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے خدا احد ہونے میں لا شریک ہے، کہ احد اکیلے ہونے میں خدا کا شریک کوئی نہیں، ایسے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہونے میں میرے نبی کا شریک کوئی نہیں۔ جیسی طاقتیں خدا کی ہیں ایسی طاقتیں کسی کی نہیں، اور جیسے اختیارات میرے مصطفیٰ کے ایسے اختیارات کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ تو سامعین محترم، اس لیے ہم نہیں کہتے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے۔ لوگ کہتے ہیں ایسے ابراہیم افضل ہے، میں نے کہا میرے اعلیٰ اس نے بات ہی ختم کر دی، سب اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی۔ پھر عیسائیوں نے سوال رکھا، عیسائی کہتے ہیں ایسے عیسیٰ نے مردہ زندہ کیے، ایسے عیسیٰ نے کبوتر بنائے، چڑیاں بنائی، پھونک لگائی، زندہ ہو کے اڑ گئے، وہ اونچے ہیں۔ اعلیٰ فرماتا ہے نہیں، سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ آپ کہیں گے جناب دلیل دو، آؤ حضرت موسیٰ عیسیٰ کا فرمان پڑھتے ہیں، انجیل برنواس باب نمبر 40، امریکہ کا چھاپا، امریکہ والے لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اے میرے
حواریو اللہ نے مجھے بڑی طاقتیں دی ہیں، اللہ نے مجھے بڑی رفعتیں دی ہیں، لیکن اگر مجھ محمد مجتبی کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے کے تسمے باندھنے کی نوکری مل جائے تو میں عیسیٰ اس نوکری کو بھی اپنے لیے بخت سمجھ کے قبول فرما لوں گا۔ اب اگر آپ کے سامنے میں بات رکھوں فرقہ پرستی سے ہٹ کر، فرقہ واریت سے ہٹ کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کے کہیں کہ اگر مجھے محمد مجتبی کے تسمے باندھنے کی نوکری مل جائے تو میں وہ نوکری بھی قبول کروں گا عزت کے ساتھ، اور آج 14ویں صدی کا ملا کہے کہ نبی میرے جیسا، تو عقل تو خود سمجھ جائے گی کہ واقعی تو نمرود کی آل میں سے ہے کہ جو حضرت ابراہیم کے سامنے کہتا تھا کہ میرے پاس بڑی طاقتیں ہیں، لیکن جو ہوتا ہے نا نبیوں کے سلسلے سے آنے والا، نبیوں کے ماننے والا، وہ ایسے نہیں کہتا نبی میرے جیسا، وہ گردن جھکا لیتے، وہ سر جھکا لیتے۔ کریم آقا نے صحابہ بیٹھے تھے، مجمع لگا، فرمایا ایوکم مثلی، صحابہ کون ہے تم میں سے میری مثل؟ وہ صحابہ کے جو جنگیں کیا کرتے تھے، آج اے سی کے نیچے نمازیں پڑھنے والے صحابی نہیں جناب، وہ صحابہ کے جن کو پہننے کے لیے لباس نہیں ملتا تھا، دفن کرنے کے لیے کفن نہیں ملتا تھا، کفن نہیں ہوتا تھا قبر میں اتارنے کے لیے۔ کریم آقا نے فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے تم میں سے میری مثل؟ کوئی صحابی نہیں بولا، یہ فرمایا انت نور اللہ و نبی اللہ، آقا آپ اللہ کا نور بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں۔ تو یار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دلیل دے کے ہمیں آپ کا سمجھا دیا تھا کہ اے لوگوں، آنے والا جب میرا بیٹا محمد مصطفیٰ آئے گا اس کو عام نہیں سمجھنا، اگر اشارہ کرے گا چاند بھی پلٹا دے گا، اور اگر کرم نوازی فرمائے گا تو مدینے میں بیٹھا ہمارے مقدر بھی سنوار دیا کرے گا۔ تو یار جو نبی پتھر توڑ سکتا ہے، جو نبی چشمے نکال سکتا ہے، جو نبی بارش برسا سکتا ہے، جو نبی چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، سورج واپس بلا سکتا ہے، وہ مدینے میں بیٹھا ہمارے مقدر نہیں سنوار سکتا۔ فرق بلا کیا ہے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، امداد کو پہنچیں گے، واللہ وہ اللہ کی قسم آلس نے اٹھائی، کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، اللہ کی قسم وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اس دل سے کبھی نبی کو پکارو تو صحیح، اس دل سے کبھی یاد تو کرو یار۔ اگر بلال حبشی نے ملک شام میں یاد کیا تو کریم آقا نے ادھر کرم فرمایا، اگر محدث اعظم نے پاکستان میں یاد کیا تو کرم ادھر ہو گیا، اگر محدث دہلوی نے دہلوی میں یاد کیا تو کرم ادھر ہو گیا، اگر بردہ شریف والوں نے اپنے پاس بیٹھ کے یاد کیا کریم آقا نے ادھر بھی کرم فرما دیا، اگر ممتاز قادری پھانسی کے پھندے پہ ہو تو نبی کی صورت وہاں بھی نظر آئے، کیوں؟ ممتاز قادری نے سب کچھ لٹا دیا تھا۔ آؤ نا آج نبی کی محبت میں سرشار ہو جاؤ، یہ پریشانیاں کچھ نہیں ہیں، یہ غم کچھ نہیں ہے، نبی کی نظر ہونے کی بات ہے، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، سارے کے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کر کے اپنی دنیا آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔